السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ محترم بھائیو، ابھی ہم انشاءاللہ الرحمن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9 جو ہے اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر تشریح انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہاں پر سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور ان آیات سے اللہ رب العزت اس تیسرے گروہ کا تذکرہ شروع کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا، یعنی منافقین کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ قرآن مجید نے لوگوں کی، انسانوں کی تقسیم 3 گروہوں میں کی ہے۔ پہلا گروہ متقین کا، پرہیزگاروں کا، جو کہ 5 پہلی آیات میں ان کی صفات بیان کی گئی، اور دوسرا گروہ کھلے دشمنوں کا، کھلے کافروں کا، جنہوں نے کھل کر انکار کیا۔ 6 اور 7 نمبر آیات جو ہیں ان کے متعلق 2 آیات وہ بیان کی گئی، ان 2 آیات میں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اب 8 اور 9 نمبر آیت آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں سے منافقین کا جو تذکرہ شروع ہو گیا ہے، یہ تقریباً 13 آیات تک چلے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یقول، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، ساتھ اللہ کے، وبالیوم الآخر، اور ساتھ دن قیامت کے، آخرت کے دن کے، وما ہم، اور نہیں ہے وہ، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ یہ منافقین کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا، مگر، انفسہم، وہ اپنے ہی نفسوں کو، وما یشعرون، اور نہیں وہ اس چیز کا شعور رکھتے۔ محترم بھائیو، یہ منافقین کے رویے کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے کہ ان منافقین میں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے، وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، یعنی ان لوگوں میں سے، سارے لوگوں کی بات نہیں، یہاں پر منافقین کی بات کی جا رہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں میں سے، مَن یقول، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت کے ساتھ۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ مومن نہیں ہے، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ ایمان والے کیوں نہیں ہیں؟ ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے، یہ منافق ہیں۔ یہ ظاہری طور پر تو مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن دل کے اندر ان کے کینہ، بغض بھرا ہوا ہے، اسلام کی دشمنی بھری ہوئی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی دشمنی ان کے دلوں کے اندر بھری ہوئی ہے۔ اس وجہ سے یہ مومن نہیں ہو سکتے، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں کھل کے بتا دیا ہے کہ اے نبی، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ تمہارے منہ پر، صحابہ کے منہ پر کہہ تو رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، آخرت کے دن کے ساتھ، لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ کیا دھوکہ دیتے ہیں؟ اپنی طرف سے یہ ظاہر کراتے ہیں کہ ہم جناب مسلمان ہیں، جبکہ ان کے اندر خباثت بھری ہوئی ہے، یہ اسلام کے خلاف ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہیں۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان والے ہیں، یعنی اس وقت صحابہ اکرام جو تھے ان کو یہ دھوکہ دیتے تھے۔ جب ان کو ملتے تھے تو یہ کیا باور کرواتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، جبکہ یہ ایمان والے نہیں تھے، یہ دھوکہ دے رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں یہ اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں، ایمان والے ہیں۔
اب وہ اللہ کو دھوکہ دے تو نہیں سکتے، لیکن اپنی طرف سے وہ پوری کوشش کرتے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ، یہ وہ اہتمام کے ساتھ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، الا مگر انفسہم، وہ اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ کسی کو، نہ اللہ کو نہ ایمان والوں کو، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، اصل میں وہ اپنے آپ کو خود ہی دھوکہ دے رہے ہیں، انہوں نے خود کو دھوکے میں رکھا ہوا۔ کیسے کہ ظاہری طور پر تو وہ مسلمان نظر آتے ہیں اور دل کے اندر ان کے بغض ہے، یہ ساری چیزیں ان کو بھی معلوم ہے، ان کے دلوں کو یہ پتا ہے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ کیسے شعور نہیں رکھتے؟ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ کیوں؟ کیسے کہ دنیا میں تو ظاہری طور پر وہ مسلمانوں جیسے کام کرتے ہیں، یہ اوپر اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں اور جناب مال غنیمت بھی لے لیتے ہیں مسلمانوں سے، جب جنگ جیت کے آتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن جب کل قیامت ہوگی اور جب روز جزا کا دن آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور یہ چیز ان کو معلوم ہے کہ ہم اسلام کے خلاف ہیں، ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں، منافقین کو پتہ ہے کہ ان کے دلوں میں بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے اور دشمنی ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، نہ اللہ کو نہ ایمان والوں کو نہ ہی مسلمانوں کو، کسی کو یہ دھوکہ نہیں دے رہے، الا مگر انفسہم، وہ دھوکہ دے رہے ہیں تو کس کو دے رہے ہیں؟ اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ منافقین کی خصلتیں بیان کرنا ہی اللہ نے شروع کی ہیں، منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، انشاءاللہ الرحمن اگلی آیات میں ان کے متعلق مزید گفتگو کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔